بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج پھر ایک ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ یقیناً یہ ایمان کی تازگی ہمیں اسے حاصل ہوگی۔ یہ ایک امریکن سیاہ فام خاتون کی سٹوری ہے جو کہ بعد میں مسلمان ہوئی، اور کیسے مسلمان ہوئی اس کی ایک دردناک کہانی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، سنیے گا، سمجھیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری بھی عبادات قبول فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں میری تمام ویڈیوز آپ تک بلا تعطل پہنچتی رہیں۔ تو اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تاکہ میں آپ کو سارا واقعہ سنا سکوں۔ محترمہ آمنہ سیاہ فام امریکی خاتون ہیں جو اپنی سماجی خدمات کی وجہ سے عالمگیر شہرت رکھتی ہیں۔ زبردست صلاحیتوں کی حامل یہ صحافی خاتون جسمانی اعتبار سے معذور ہے۔ وہ شکاگو کے سلم نامی حبشیوں کے ایک ایسے محلے میں پیدا ہوئی جو غلاظت، جرائم، منشیات اور غربت و افلاس کا گڑھ تھا۔ اس کا پیدائشی نام سنتھیا تھا، اور اس کا باپ بھی اکثر حبشیوں کی طرح آوارہ منش، نشہ باز اور جرائم پیشہ آدمی تھا، اور اس کی ماں ہی سفید فاموں کے گھروں میں مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ باپ کی لاپرواہی اور سنگ دلی کی وجہ سے وہ بہت بچپن میں پولیو کا شکار ہو گئی، مگر وہ غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کی مالک تھی۔ 5 سال کی عمر میں اس کی ماں ایک سستی پہیوں والی کرسی خرید لائی اور اسے ایک سکول میں چھوڑ آئی۔ سنتھیا نے جب سے بولنا شروع کیا تھا وہ بار بار کہا کرتی تھی، میں سکول جاؤں گی، میں سکول جاؤں گی۔ سنتھیا بڑی سمجھدار اور ذہین بچی تھی۔ وہ اپنی کرسیوں کو گھسیٹتی ہوئی سکول چلی جاتی، گھر آ جاتی اور کتابیں پڑھتی رہتی۔ اس کے اساتذہ اس کی ذہانت سے بہت متاثر تھے۔ وہ بڑی صابر اور باہمت بچی تھی۔ وہ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوئی۔ دوسرے بچوں کو بھاگتے دوڑتے دیکھ کر بھی آنسو بہاتی نہ پریشان ہوتی، بلکہ سر جھکائے بڑے اطمینان اور یکسوئی سے مطالعہ کرتی رہتی۔ اس نے سکول میں اپنی ذہانت کی دھاک بٹھا دی تھی۔ اسے ہر سال انعام ملا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور سنتھیا 17 سال کی ہو گئی۔ اس نے سکول کی تعلیم مکمل کر لی اور اب یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا۔ چونکہ اس کی اعلیٰ تعلیمی کارکردگی اور ذہانت سے بھی متاثر تھے، اس لیے اسے وظیفہ مل گیا اور 5 برس تک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتی رہی اور اعزاز کے ساتھ اسے مکمل کیا، اور ایک مقامی اخبار شکاگو نیوز میں اسے ملازمت مل گئی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب سنتھیا امریکہ کے مشہور سیاہ فام رہنما میلکم ایکس کے کردار سے متعارف ہوئی۔ موصوف مشہور و معروف جرائم پیشہ اور منشیات فروش حبشی تھا۔ وہ بے شمار سنگین وارداتوں میں ملوث تھا اور زندگی کا بڑا حصہ جیلوں میں گزار چکا تھا۔ پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ میلکم مسلمان ہو گیا، اور نہ صرف اس کی اپنی زندگی میں زبردست انقلاب آ گیا اور وہ ایک صالح پاک باز انسان بن گیا، بلکہ اس کی تبلیغ و تربیت سے ہزاروں سیاہ فام لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ اس نے سینکڑوں ایسے رضاکار تیار کیے جو خاص طور پر حبشیوں کو راہ راست پر لانے اور ان کو نشے سے نجات دلانے کے لیے دن رات کوشاں رہتے تھے۔ یہ ایک نئی تحریک تھی، ایک نیا انقلاب تھا جو آہستہ آہستہ امریکہ کے حبشیوں میں آ رہا تھا اور جو انہیں وقار سے زندہ رہنا سکھا رہا تھا۔ سنتھیا میلکم ایکس کی زندگی کے دونوں پہلوؤں سے واقف تھی، اس لیے اس کے دل و دماغ نے مذہب اسلام سے بھی گہرا اثر قبول کیا تھا، اور چونکہ وہ مطالعے کی رسیہ تھی اس لیے اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھ ڈالا اور اسے اپنے تصورات اور انسانی فطرت کے عین مطابق پایا تو اسے قبول کر لیا۔ اور ایک روز جبکہ حسب معمول اس کا والد شراب کے نشے میں دھت اس کی ماں کی پٹائی کرنے والا تھا، اس نے اپنے باپ کو سمجھانا شروع کر دیا اور ماں کو صبر کی تلقین کرنے لگی اور گفتگو کی تیزی میں انہیں بتا دیا کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے خود سنتھیا مل کے آمنہ کی زبانی سنیے۔ میرے والدین کے لیے مسلمان کا لفظ اجنبی نہ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اسلام اور اسلام کے پیروکاروں کے بارے میں امریکیوں کا رویہ بلا رنگ و نسل کیوں معادانہ اور مخالفانہ ہے۔ میری زبان سے یہ سننے کے بعد میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ میرے والدین کو بہت تعجب ہوا، خاص طور پر میری ماں کو بے پناہ صدمہ ہوا۔ اس کا یہ رد عمل میرے لیے بہت پریشان کن تھا۔ میں اسے ایک مظلوم عورت سمجھتی تھی۔ میرا خیال تھا وہ میرے مسلمان ہونے پر زیادہ واویلا نہ کرے گی، مگر ہوا اس کے برعکس۔ میرے والد کے چہرے پر نفرت، حقارت اور استہزاء کے ساتھ ساتھ لاپرواہی کی جھلک بھی دکھائی دے رہی تھی، اور میری ماں مسلسل بولتے جا رہی تھی۔ آج جب وہ منظر مجھے یاد آتا ہے تو میں بے اختیار مسکرا دیتی ہوں، لیکن اس وقت میرا رد عمل کچھ مختلف تھا۔ میں یہ محسوس کرنے لگی تھی کہ میں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کچھ جلدی کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ میری ایمان میں کوئی کمی تھی، بلکہ یہ کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک میں مسلمانوں کے پورے طور و اطوار باطنی اور ظاہری طور پر اپنا نہیں لیتی تب تک اسلام لانے کا اعلان نہ کروں۔ مگر اسلام میں خاصی جذباتی ہو گئی تھی۔
अपने मुसलमान होने का जिक्र बड़े जोश और जज्बे से कर दिया। मेरे वालिद बड़बड़ाते हुए बाहर चले गए। मेरी वालदा मुझे समझाने लगी, मम्मी मैंने कहा जो होना था हो चुका है, मैं जो कदम बढ़ा चुकी हूँ वो पीछे नहीं हटा सकती। मेरी माँ ने और ज़्यादा शिद्दत से मुझे समझाना बुझाना शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा कि वो वक्त बिला वजह ज़ाया कर रही हैं, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ और अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी वालदा ने सोचा शायद मैं ज़िद कर रही हूँ या जज्बाती हो गई हूँ। उन्होंने अपना तवील लेक्चर अधूरा छोड़ा और मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मैं मुसलमान क्यों हूँ, ये बात मुझसे कई लोगों ने पूछी है और मैं कई बार जवाब दे चुकी हूँ। उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि मुझे इस सवाल का जवाब बड़े सुकून और इत्मीनान से देना चाहिए। मेरे घरेलू हालात अमेरिका में हबशों की मजमूई हालत से ज़्यादा मेरी माजूरी और अपाहजपन ने मुझे इस्लाम की तरफ राग़िब किया। इसकी तफसील भी सुन लें। एक अखबार में काम करने की वजह से मैं हर रोज़ मैल्कम एक्स और मुसलमान होने वाले हबशियों की इस्लाही तारीख के बारे में पढ़ती थी। चूँकि पोलियो की वजह से मैं माजूर और अपाहज हो चुकी थी और सिवाय मुताले के मेरा और कोई शुगल न था, इसलिए मुझ पर गौर व फिक्र की आदत बहुत बढ़ गई थी। जब भी पढ़ती मैल्कम एक्स और इसके रज़ाकार साथी लोगों से मनशियात की आदत छुड़ाने में कामयाब हो रहे हैं तो मुझे बड़ी हैरत होती। मैं समझती ये सिर्फ एक ख़बर है जिसमें सदाकत नहीं है, लेकिन फिर मैं सोचती कि यह खबर किस तरह झूठी हो सकती है और किस हद तक झूठी हो सकती है। मेरे पास मेरे अपने इस सवाल का कोई जवाब न था, मगर इस ज़माने में मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मुझे इस्लाम के बारे में कुछ पढ़ना चाहिए। मैंने कुछ किताबें हासिल की और पढ़ने लगी। इस्लाम के बारे में इन किताबों ने मुझे खासा मुतासर किया। जब मैंने ये किताबें पढ़ लीं तो मेरे लिए दिल में कुरान करीम पढ़ने का ख्याल पैदा हुआ और मैंने अंग्रेज़ी में तर्जमा कुरान का एक नुस्खा हासिल कर लिया। कुरान पाक के इस तर्जमे ने मुझे अजीब तरह का रूहानी सरूर बख्शा जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। आज मैं समझती हूँ कि अगर कोई भी शख्स दिलचस्पी, इन्हमाक और लगन से कुरान करीम का मुताला करे तो वो इस मुक़द्दस किताब की हकानियत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। कुरान पाक के मुताले ने मुझे कई दिन बेचैन रखा। मेरे दिल में एक तरह का जज्बाती मदोजज़र हो गया था। जी चाहता कि अब मैल्कम एक्स से मिलूं, मगर वो इस शहर से बहुत दूर थे। मैंने अखबार के ज़रिए ये पता चलाया कि यहाँ हमारे शहर में कौन सा ऐसा शख्स है जो मुसलमानों की रहनुमाई करता है। उसका पता मुझे जल्द ही मिल गया। मैंने उस शख्स मोहम्मद यूसुफ को फ़ोन किया और उससे मुलाकात के लिए वक्त मांगा। दूसरी तरफ से मुझे बड़ी हमदर्द और नरम आवाज़ सुनाई दी। मोहम्मद यूसुफ ने मुझे कहा कि मैं जिस वक्त चाहूँ उसे मिल सकती हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं कल दोपहर इनसे मिलूँगी। वक्त तय हो जाने के बाद मैंने इत्मीनान का सांस लिया। जब मैं अगले दिन मोहम्मद यूसुफ से मिलने गई तो वो मुझे देखकर कुछ परेशान हो गया। मैंने उनकी परेशानी के सबब को भांप लिया। वो किसी सेहतमंद और तवाना लड़की से मिलने की तवक्को रखते थे। जब उन्हें व्हील चेयर में बैठी हरकत से माजूर मुझ जैसी लड़की दिखाई दी तो वो कुछ परेशान से हो गए, मगर मेरी मुस्कुराहट और खुशदिली ने इनकी परेशानी को जल्दी ख़त्म कर दिया। मोहम्मद यूसुफ मेरी ही तरह हबशी थे। कभी उनका नाम जानी वेल्डन था और वो मोहम्मद यूसुफ जैसे खूबसूरत नाम के मालिक। वो इस शहर के मुसलमानों के सरबराह या इमाम थे। वही मस्जिद में नमाज पढ़ाते और वही कुरानी तालीमात का दर्स देते थे। वो हमदर्दी भरे लहजे में मुझसे मेरे बारे में गुफ्तगू करते रहे। बातों बातों में बड़े गैर महसूस अंदाज में उन्होंने मुझसे मेरे और मेरे कुंबे के बारे में सब मालूमात हासिल कर ली। मैंने उनसे पूछा कि वो मुसलमान क्यों हुए थे। मोहम्मद यूसुफ मुस्करा दिए। फिर उन्होंने धीमे से बड़े मीठे लहजे में जवाब दिया, मैं इसलिए मुसलमान हुआ कि अल्लाह ताला की ये मर्जी थी कि वो मुझे सीधा रास्ता दिखाए। उनका वो जवाब मैं आज तक नहीं भूली हूँ और ज़िंदगी भर न भूल सकूँगी, क्योंकि मैं भी यही समझती हूँ कि अल्लाह ताला जिस इंसान को सीधे रास्ते पर लाना चाहता है उसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा कर देता है। मोहम्मद यूसुफ ने मुझे बताया कि वो भी हबशियों के गरीब और नादार इलाके में पैदा हुए थे। उन्होंने बचपन गुर्बत और अफलास में गुजारा। बड़े हुए तो वो एक ऐसे होटल में मुलाजिम हो गए जहाँ उन्हें बर्तन मांजने के लिए रखा गया था, मगर उनसे ज़रूरी काम और भी लिया जाता था। उन्हें कुछ पैकेट दे दिए जाते कि वो इन्हें किसी जगह पहुँचाएँ। उस काम के वजह उन्हें इनाम में $1 मिल जाया करता था। एक दिन उनके जी में आई इस पैकेट को खोल कर देखना चाहिए। जब उन्होंने खोल कर देखा तो उसमें से उन्हें हशीश मिली। उन्होंने ये हशीश महंगे दामों में बेच दी और होटल वापस ना गए, मगर होटल की इंतजामिया ने उन्हें ढूंढ निकाला, पैकेट मांगा और जब पैकेट ना मिला तो उनकी खूब पिटाई की। वो कई दिनों बिस्तर से न उठ सके। इस वाक़या के बाद वो गुनाहों की दुनिया में पहुंच गए। 30 बरस की उम्र तक उन्होंने हर बुरा काम किया
وہ عورتوں کی دلالی کرتے، کعبہ خانوں کی نگرانی کا فرائض سر انجام دیتے، ہیروئن اور دوسری منشیات کا خفیہ دھندہ کرتے کرتے خود بھی منشیات کے عادی ہو گئے۔ انہیں کئی بار سزا ہو چکی تھی مگر وہ سزا کے خوف سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ ایک بار جب وہ جیل میں تھے تو کچھ لوگ ان سے ملنے آئے۔ یہ رضاکار مسلمان تھے اور ان کا جی چاہنے لگا کہ وہ باعزت اور بے فکر زندگی بسر کریں۔ جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو خاصے بدل چکے تھے مگر انہیں زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے یہی سوچا کہ اب پھر انہیں جرم کی زندگی بسر کر کے ہی اپنا پیٹ پالنا پڑے گا۔ وہی رضاکار جنہوں نے جیل میں ان کے خیالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی وہ ان سے ملے۔ انہوں نے ان کے لیے روزگار کا بندوبست کیا، کچھ نقدی رقم دی تاکہ جب تک انہیں تنخواہ نہیں ملتی وہ اس رقم سے گزارا اوقات کریں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے یوں محمد یوسف جو کبھی جانی بیلنٹن تھا مسلمان ہو گئے۔ اسلام کے ساتھ ان کی شیفتگی کا یہ عالم تھا کہ ایک برس میں انہوں نے کلام مجید عربی میں پڑھ لیا۔ اس راہ میں انہیں بہت سی دقتیں اور پریشانیاں پیش آئیں مگر وہ کسی پریشانی سے نہ گھبرائے۔ قرآن مجید کی تعلیم کے بعد وہ اسلامی قواعد اور طرز زیست کو اپنانے میں کامیاب ہو گئے۔ 4 سال کے بعد انہیں اس علاقے میں مسلمانوں کا امام بننے کے بعد انہوں نے اپنی تگ و دو سے زمین کے لیے چندہ جمع کیا اور وہاں ایک چھوٹی سی مسجد کی تعمیر میں خود انہوں نے اور دوسرے مسلمانوں نے حصہ لیا تھا اور وہ خود مزدوری کرتے اور اس کا معاوضہ نہ لیتے تھے۔ میں محمد یوسف کی زندگی اور ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی اور ان سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ محمد یوسف صاحب نے پہلی بار مجھے بھرپور نظروں سے دیکھا اور بولے خدا مبارک کرے مگر مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، میں ہر مشکل پر قابو پا لوں گی۔ الحمدللہ انہوں نے کہا کیا تمہیں کلمہ اور نماز آتی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی کتاب دی، اس میں رومن حروف میں کلمہ اور نماز لکھی ہوئی تھی۔ کہنے لگے اسے یاد کر لو اور اگر ہو سکے تو سپہر کو میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے آ جایا کرو۔ میں نے چند دنوں میں نہ صرف کلمہ اور نماز ازبر کر لی بلکہ ان کے معنی بھی سمجھ لیے۔ اس دوران محمد یوسف سے بھی ملتی رہی اور ان سے دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی۔ جمعہ کا دن تھا، مسجد میں تمام مسلمانوں کے سامنے میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ میرا نام آمنہ رکھ دیا گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد میں نے پہلا کام یہ کیا کہ کھانے کے ساتھ تھوڑی بہت شراب پینے کی جو عادت تھی اسے ترک کر دیا۔ میں سگریٹ بھی پی لیا کرتی تھی، یہ بھی چھوڑ دیے اور مسلمانوں جیسا لباس سلنے کے لیے دے دیا۔ میں سمجھتی تھی کہ جب میں مسلمان عورتوں کی طرح لمبے چوغے میں اپنا جسم چھپاؤں گی اور سر کو بھی ڈھانپوں گی تو وہیل چیئر پر بیٹھی ہوئی خاصی مزے کا خیز دکھائی دوں گی۔ میں نے ہر طنز اور مذاق کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں پہلی بار مسلمان عورتوں کا لباس پہن کر گھر سے نکلنے لگی تو میری ماں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ سنتھیا یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ اس کے چہرے پر طنز تھا۔ میرے والد نے جو رات بھر شراب پینے کے بعد اب کرسی پر بیٹھے اونگ رہے تھے اپنی سرخ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور کہہ لگایا ممی۔ میں نے کہا یاد رکھیے میرا نام آمنہ ہے، سنتھیا نہیں۔ آمنہ کیا نام ہوا بھلا؟ ماں نے کہا لڑکی تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ میں نے اپنی والدہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں انہیں بتا چکی ہوں اور اب میں مسلمانوں کی طرح باقاعدہ زندگی کا آغاز کر رہی ہوں۔ تمہاری جگہ جہنم میں ہے۔ تم نے اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا آپ کو میرے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی بات کرنی ہے تو جب میں دفتر سے آؤں گی تو کر لینا۔ اس وقت مجھے دیر ہو رہی تھی۔ میں وہیل چیئر کو دھکیلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ حبشیوں کی اس گندی بستی میں جس کسی نے مجھے اس لباس میں دیکھا وہ پہلے تو حیران ہوا پھر مذاق اڑانے لگا مگر میں نے کسی کی ایک نہ سنی اور اپنی راہ چلتی رہی۔ جب میں اپنے اخبار کے دفتر پہنچی تو وہاں بھی شدید رد عمل پیدا ہوا۔ بہت سے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور مسلمان عورتیں ایسا ہی لباس پہنتی ہیں تو بعض لوگوں نے خاموشی اختیار کی اور بعض لوگ بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے۔ اتفاق سے اس روز تنخواہ کا دن تھا۔ تنخواہ ملی تو میں نے اس کا 1/4 حصہ اپنے علاقے کی مسجد کے فنڈ میں جمع کرا دیا۔ جب میں گھر لوٹی تو میری والدہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے والد بھی گھر پر موجود تھے۔ میں تنخواہ کا نصف حصہ اپنی والدہ کو دے دیا کرتی تھی۔ اس رقم سے میرے والد اپنے نشے کے لیے پیسے لے دیا کرتے تھے۔ میں نے جب اپنی تنخواہ کی کچھ رقم اپنی ماں کو دی تو اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا تم نے اس بار ڈالر کم کیوں دیے ہیں؟ ہاں اب ہر ماہ آپ کو اتنی ہی رقم ملے گی۔ میں نے اپنی تنخواہ کا 1/4 مسجد کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میری یہ بات سنتی ہی وہ مجھے مسلمانوں اور مسجد کو کوسنے لگی۔ میں نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بہت دیر تک اپنی والدہ کو سنتی رہی۔ بیچ بیچ میں میری والد
کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ اب سنتھیا ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، مسلمانوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ ہم نے تو کبھی گرجے کو چندہ نہیں دیا، یہ تنخواہ کا چوتھائی حصہ مسجد کو دینے لگ گئی ہے۔ میرے والد اور والدہ کے نزدیک مسلمان شیروں سے کم نہ تھے جو ان کی بیٹی کی کمائی لوٹ کر لے گئے تھے۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنی زندگی اسلام کے قوانین و ضوابط کے مطابق ڈھال لی۔ وہ لوگ جو پہلے مجھ پر انگلیاں اٹھاتے تھے مجھ سے لاپرواہ ہو گئے، میرے اور اسلام کے خلاف زہر اگلنے والی زبانیں بھی خاموش ہو گئیں، اور پھر کرسمس کا تہوار آ گیا۔ ہم خواہ کتنے ہی غریب اور بدحال کیوں نہ ہوں، کرسمس کو ٹھاٹ باٹ سے منانے کا اہتمام ضرور کرتے ہیں۔ کرسمس کے روز شراب پانی کی طرح بہائی جاتی ہے۔ جب میں نے مہمانوں کے ساتھ شراب کے جام کو چھونے سے ہی انکار کر دیا تو ہمارے گھر میں قیامت برپا ہو۔ والد تو صبح سے نشہ میں دھت تھے، والدہ بھی ایک دو بار مہمانوں کے ساتھ پی چکی تھی۔ نشہ کی حالت میں وہ مجھ پر برسنے لگے، مہمان بھی نشے میں تھے، وہ بھی جو ان کے منہ میں آیا بکنے لگے۔ ان سب کی حالت قابل رحم تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس کمرے سے چلے جانا چاہیے، مگر جب میں اپنی ویل چیئر کو دھکیل کر جا رہی تھی تو ایک مہمان لڑکا اور میرے والد میرے پیچھے لپکے اور ویل چیئر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ راستہ چھوڑ دیں، میں نے کہا، مجھے جانے دیں، یہ پی لو پھر چلے جانا۔ لڑکے نے میرے راستے سے ہٹے بغیر شراب کا جام میرے آگے کیا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس پر۔ میرے منہ پر ایک زوردار تماچا لگا جو میرے والد نے مارا تھا۔ میرا سر چکرا گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میرے والد اور اس لڑکے میں تو جیسے شیطان کی روح حلول کر گئی۔ وہ مجھے پیٹنے لگے، انہوں نے مجھے روئی کی طرح دھنک دیا۔ میں خاموشی سے یہ ظلم برداشت کرتی رہی۔ وہ گالیاں بک رہے تھے، نشے میں ان کے منہ سے جھاگ بہ رہا تھا۔ جب وہ تھک کر بیٹھ گئے تو میں کسی نہ کسی طرح کمرے میں پہنچ گئی۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میرا پہلا رد عمل یہ تھا کہ اپنے امام مسجد محمد یوسف کو ساری کہانی سنانی چاہیے اور پھر یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن جوں میرا غصہ اور جوش ٹھنڈا ہوتا گیا، میری سوچ بدلتی گئی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنی پریشانی لے کر محمد یوسف کے پاس نہیں جانا چاہیے، ان کا حل ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ ان کا مجھ پر حق ہے اور میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں ان کی زندگی بدلنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ اس روز میں نے ایک اہم فیصلہ کیا اور اگلے روز میں نے اپنے اس فیصلے سے امام مسجد محمد یوسف کو مطلع کیا۔ میں نے اخبار کی ملازمت چھوڑ دی اور رضاکار بن گئی۔ مجھے معمولی سا گزارا الاؤنس ملنے لگا۔ جب میرے والدین کو میرے اس فیصلے کا علم ہوا تو بہت سٹ پٹائے۔ وہ یہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ میں اچھی بھلی ملازمت چھوڑ دوں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ فکر نہ کریں، ان کو ان کا حصہ ملتا رہے گا۔ میں اخباروں کے لیے دن میں لکھوں گی اور جو معاوضہ مجھے وہاں سے ملے گا میں ان کو دے دوں۔ میری اسمبلی زندگی کا آغاز اس وقت شروع ہوا جب میں مسلمان رضاکار بن گیا۔ محمد یوسف نے مجھے بہت سی ہدایات دیں اور جس کام کے لیے مجھے چنا گیا، اسراء کے کام سے مجھے آگاہ کر دیا گیا۔ مجھے خود ہی اندازہ تھا کہ یہ راستہ پرخطر ہے، مگر اسلام نے یہ حوصلہ بخشا۔ اس کی وجہ سے میں کسی خطرے کو خاطر میں نہ لا رہی تھی۔ میں جیلوں میں جانے لگی، وہاں قیدیوں سے ملتی، ان کے سامنے اسلام کی عظمت بیان کرتی، ان کو ان کی زندگی کی گھناؤنے پہلو دکھا کر ان کو بہتر زندگی بسر کرنے کا مشورہ دیتی۔ کچھ قیدی وقت کاٹنے کے لیے میری بات کو توجہ سے سنتے، کچھ میرا مذاق اڑاتے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے میری جسمانی معذوری پر بھی کہہ کے لگائے، مگر میں مطلق ہراساں نہ ہوئی، نہ میری ہمت نے جواب دیا۔ ان قیدیوں میں سے ایک حبشی قیدی اربنٹو بھی تھا۔ اس نے میری باتوں سے خاصا اثر قبول کیا اور ایک دن کہنے لگا، تم بہت باہمت لڑکی ہو، اگر تم واقعہ چاہتی ہو کہ برائی کا خاتمہ ہو جائے تو برنارڈو کا خاتمہ کر دو۔ میں نے پوچھا، برنارڈو کون ہے؟ برنارڈو اس شہر میں بڑی مافیا فیملی کا سربراہ ہے، کوئی شخص ہے جو اس شہر میں منشیات کا اجارہ دار ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو لوگوں کو منشیات نہ ملے اور نہ لوگ ان کے عادی ہی ہوں۔ وہ بڑا خطرناک آدمی ہے، میں برنارڈو سے کیسے مل سکتی ہوں؟ اس نے میرے کان میں مجھے برنارڈو کا پتہ بتا دیا۔ جب میں جانے لگی تو اربنٹو کا لہجہ یکسر بدل گیا تھا۔ وہ ندامت کے ساتھ کہنے لگا، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے تم سے برنارڈو کا ذکر کیا۔ تم اس سارے واقعے کو بھول جاؤ۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ برنارڈو کتنا خطرناک آدمی ہے، مگر میں اس کو ملنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ میں نے عزم سے کہا، تم اس سے مل کر کیا کرو گی؟ اس نے پوچھا۔ اس کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کروں گی۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کے کہہ کے دور تک میرا پیچھا کرتے رہے۔ صبح کا وقت تھا جب میں وقت طے کیے بغیر برنارڈو کے عالی شان گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس گھر کو دیکھ کر کوئی شخص اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ اس گھر میں رہنے والا شخص بہت بڑا مجرم ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک ملازم نے مجھے روک کر پوچھا۔ وہ میرے لباس اور ویل چیئر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے مسٹر برنارڈو سے ملنا ہے، میں نے کہا۔ تمہیں اس نے کہہ کر لگایا، پر مسٹر برنارڈو سے ملنا اتنا آسان نہیں، آخر کیوں؟
میں نے کہا وہ بھی انسان ہیں اور انسان انسانوں سے ملا جلا کرتے ہیں۔ ہم دونوں میں تکرار ہونے لگی۔ اس وقت ایک ادھیڑ عمر کا مضبوط چٹے والا آدمی ایک کمرے سے باہر نکلا اور غصے سے بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شور کیوں مچا رکھا ہے؟ ملازم نے اس کے سامنے سر جھکا کر کہا، یہ لڑکی آپ سے ملنے پر اصرار کر رہی تھی مجھ سے۔ اس نے پوچھا کیا کام ہے؟ میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہوں، میں نے کہا۔ برنارڈو نے کچھ تعجب سے میری طرف دیکھا، پھر ملازم کو وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ جب ملازم چلا گیا تو برنارڈو نے تکبر سے کہا، میں اس طرح کسی سے ملاقات نہیں کرتا ہوں، تم معذور ہو اس لیے رک گیا ہوں، کہو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مسٹر برنارڈو، کیا واقعی آپ اس معذور لڑکی کے کسی کام آنا چاہتے ہیں؟ اس نے جواب دینے سے پہلے کچھ سوچا، پھر مسکرا کر کہا، ہاں کہو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا۔ میں نے پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ میں نے محسوس کیا کہ مسٹر برنارڈو کچھ بے چینی محسوس کر رہا ہے، وہ میری نظروں سے نظریں چرا رہا تھا۔ مسٹر برنارڈو، میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے، سچی ہدایت کی۔ لڑکی، میں نہیں جانتا تم کون ہو، میرا وقت بہت قیمتی ہے، 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرو۔ میں نے جب بات شروع کی تو برنارڈو کا چہرہ طیش اور غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے غصے کو دبا کر کہا، تم پاگل ہو، نکل جاؤ یہاں سے، تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہ میں کام کرتا ہوں؟ میں تمہیں اور تم کو یہ بتانے والے کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ میں نے بڑے اطمینان سے کہا، آپ کے اس غصے اور جوش اسی زہر ہو جاتا ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں جو اطلاع ملی ہے وہ درست ہے۔ تم بکتی ہو، چلی جاؤ یہاں سے، مجھے تمہارے اپاہج پن کا خیال آ رہا ہے، ورنہ میں جانتی ہوں مسٹر برنارڈو آپ بہت طاقتور ہیں، سارا شہر آپ کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ برنارڈو نے گرج کر کہا، میں چاہتی ہوں کہ خلق خدا کے فائدے کے لیے اپنا یہ دھندا چھوڑ کر کوئی اور کام کریں۔ اگر آپ سے یہ ممکن نہیں تو پھر مجھے معذور لڑکی سے رحم کریں، مجھے ہر روز 5 منٹ ملاقات کا وقت دے دیا کریں۔ وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگا، پھر اس نے کہکا لگایا اور بولا، تم ضد کی پکی ہو، تم کل پھر آ سکتے ہو اسی وقت۔ میں وہاں سے نکلی تو بے حد مطمئن تھی، برنارڈو اطالوی نژاد تھا، اس کو زندگی میں شاید ہی مجھ جیسا کوئی انسان ملا ہو۔ وہ میری ذات میں دلچسپی لینے لگا، ایک دن کے بعد دوسرا دن وہ مجھ ہر روز بلاتا، مجھ سے باتیں کرتا، 5 منٹ کی گفتگو کا دائرہ پھیل کر گھنٹوں تک پھیل گیا۔ میں اس کے سامنے انسانوں کی بدحالی کا ذکر کرتی، منشیات کی تباہ کاریاں بیان کرتی، اسلام کی حقانیت کا ذکر کرتی۔ آہستہ آہستہ اس کے خیال میں کچھ لچک پیدا ہونے لگی۔ آمنہ، ایک دن اس نے مجھ سے کہا، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، مسلمان کیا ہوتے ہیں، مگر میں ایک بات جان گیا ہوں کہ تم انسان کے نفسیات کو خوب سمجھتی ہو۔ اسلام انسانوں کا مذہب ہے، مکمل دین، میں نے جواب دیا۔ اس لیے اسلام مسلمانوں کی انسانی نفسیات پر گہری نظر رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میں اس سے ملنے جاتی ہوں تو وہ کچھ بے چینی محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس نے ایک دن مجھ سے کہا، آمنہ، واقعی انسان کی زندگی فانی ہے اور انسان کو دنیا میں اچھے کام کرنے چاہیے، دوسروں کا بھلا سوچنا چاہیے۔ الحمدللہ، میں نے جواب دیا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بات آپ کے ذہن میں سما گئی۔ چند دنوں کے بعد برنارڈو نے اپنا دھندا چھوڑ دیا اور وہ راہ راست پر آ گیا۔ اس نے بلا ہچکچاہٹ قبول کر لیا کہ وہ مافیا کا رکن ہے۔ اس نے مافیا کے سربستہ رازوں کو کھول کر رکھ دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر فورڈ کے عہد صدارت میں برنارڈو کے اس عمل سے امریکہ میں کتنا تہلکہ مچا تھا۔ برنارڈو نے اخبار نویسوں سے کہا تھا، ایک اپاہج اور چلنے پھرنے سے معذور لڑکی نے مجھے یہ طاقت پرواز بخشی ہے کہ میں نے برائی کی زنجیروں کو توڑ دیا اور کھلی آزاد فضاؤں میں اڑنے کی ہمت اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ اس روز میں بہت روئی جب مجھے خبر ملی کہ برنارڈو کو جیل میں گولی مار دی گئی ہے۔ اس کو مافیا کے آدمیوں نے قتل کر دیا تھا۔ اس کا زندہ رہنا ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اور وہ ایک ایسا انسان تھا جو راستی کی راہ پر چل نکلا تھا۔ برنارڈو کی تائب ہونے کی وجہ سے مجھے پریس نے بڑی شہرت دی، میری تقریریں شائع ہونے لگیں، اخباروں اور رسالوں میں میرے انٹرویوز شائع ہوئے، ٹی وی اور ریڈیو پر مجھے بلایا گیا اور میری خدمات کو بے حد سراہا گیا۔ عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی مجھ سے ملنے آئے، انہوں نے میری بڑی تعریف کی۔ صدر فورڈ نے مجھے وائٹ ہاؤس میں بلایا اور میری تعریف۔ اس شہرت اور عزت کے باوجود مجھ میں تکبر پیدا نہ ہی ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں۔ اسلام نے میری زندگی میں جو انقلاب پیدا کیا، میں اسے ساری دنیا میں پھیلا دینا چاہتا ہوں، اور اگر یہ میرے بس میں نہیں تو میرے دل میں یہ خواہش ضرور ہے کہ اسلام کی برکات اور فیوز سے امریکہ کے سیاہ فام ضرور فیض یاب ہوں۔ میرے والد شراب سے توبہ کر چکے ہیں، وہ نشہ چھوڑ چکے ہیں،
میری والدہ میری عزت کرتی ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا، مگر ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔ پچھلے چند برسوں میں میری کوششوں کی وجہ سے 350 افراد نے منشیات سے توبہ کی ہے اور 21 مرد اور عورتوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ میں ایک اپاہج عورت ہوں، مگر میں اپنے آپ کو اپاہج نہیں سمجھتی، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جو شخص مسلمان ہو جائے وہ کبھی اپاہج نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ میری زندگی اسلام کے لیے وقف ہو چکی ہے، میں اسلام ہی کے لیے کام کروں گی اور اسلام کی روح انسانوں میں پھونک دینا چاہتا ہوں۔ جب بھی کوئی انسان برائی کا راستہ ترک کرتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اسلام کی فتح ہوئی ہے۔ تو یہ ہے میری کہانی سنتھیا سے آمنہ بننے کی۔ اب ناظرین، اس سے جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ اندازہ کیجئے کہ جب انسان عزم کر لے دین کی خدمت کا تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے ہی دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور جو بھی سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں، آپ سے آخری گزارش کہ نماز کو اول وقت میں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔